کبھی کبھی دل بہت تھک جاتا ہے نا؟ جب روح پر ایک بوجھ سا محسوس ہو تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ آئیے آج اسی موضوع کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ کبھی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا ہے جب لگاؤ کہ بس اب ہر طرف سے مایوسی ہے؟ جب یوں محسوس ہو کہ ہاتھ اٹھا کر مانگی ہوئی ہر دعا کہیں راستے میں ہی رک گئی ہے، آسمان تک پہنچی نہیں رہی، اور جب ہر راستہ، ہر دروازہ ایک ایک کر کے بند ہوتا نظر آئے اور آگے بڑھنے کی کوئی بھی صورت دکھائی نہ دے رہی ہو، اور اس بے بسی کے عالم میں دل کی گہرائی سے بس ایک ہی آواز نکلے، یا اللہ اب آگے کیسے؟ یقین کریں یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے امید کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کیفیت کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے دیا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقام آخر ہے کیا؟ اللہ کا یہ اعلان کتنا صاف اور واضح ہے۔ وہ نہ صرف مدد مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ایک اتنی بڑی خوشخبری بھی دے رہا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اصل طاقت، سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اور وہ خود فرما رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ وعدہ تو دیکھیے، ایک ایسا اجر جس کا کوئی حساب ہی نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی حد نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے ایک اسپیشل انعام ہے۔ یعنی قیامت کے دن جہاں ہر شخص اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوگا، وہیں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جسے کہا جائے گا کہ جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے بغیر کسی حساب کے، اور یہ اعزاز یہ صرف اور صرف صبر کرنے والوں کا ہوگا۔ یہ آیت تو مشکل کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کا اصل مقصد کیا ہے اور اس پر ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک موقع ہے تاکہ انسان روحانی طور پر پاک اور بلند ہو سکے۔ قرآن کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صبر کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اگر زندگی میں آزمائش بڑی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اجر بھی اتنا ہی بڑا رکھا ہے۔ یہ کتنی امید دلانے والی بات ہے۔ یہ حدیث تو سوچ کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ آزمائش اور تکلیف دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ ایک انتخاب ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، ایک بہت معمولی سی تکلیف جیسے کہ چلتے ہوئے پاؤں میں ایک کانٹے کا چبھ جانا، کیا اس کا بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اور جواب یہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک چھوٹا سا کانٹا بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی درد رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر ذرا ایک لمحے کو سوچیں، وہ بڑے غم، وہ دل کے دکھ اور وہ آنسو جو رات کی تنہائی میں بہتے ہیں اور جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، وہ ہمارے گناہوں کو کس طرح دھو رہے ہوں گے اور ہمارے درجات کو کتنا بلند کر رہے ہوں گے۔ اچھا، تو اب صبر کے عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ علماء نے اسے بنیادی طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہنا، دوسری خود کو گناہوں سے بچانے کی مسلسل کوشش کرنا، اور تیسری جسے سب سے اونچا درجہ دیا گیا ہے وہ ہے کسی مصیبت یا آزمائش پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ تو آخر میں وہ کون سے خاص انعامات ہیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں؟ قرآن اس بارے میں بہت ہی واضح ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں بلکہ 4 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اس کی طرف سے خاص رحمتیں اور تعریف، اس کی خصوصی محبت اور مہربانی، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اور آخرت میں مکمل کامیابی اور نجات۔ یہ ہے صبر کا حتمی نتیجہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صبر بے بسی یا کمزوری کا نام بالکل نہیں ہے، یہ اصل طاقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کی چابی ہے، اور یہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے یقینی راستہ ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ایک دن ضرور آئے گا جب پیچھے مڑ کر دیکھنے پر دل سے یہی آواز آئے گی کہ ہر مشکل، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور بہتری ہی چھپی ہوئی تھی۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، کیا آزمائش ایک ایسا بوجھ ہے جو ہمیں توڑنے کے لیے آتا ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے کہ آؤ اور مجھ سے بغیر حساب کے اجر لے لو؟ فیصلہ ہمارے اپنے سوچنے کے